24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن اول جماعت کی اسلامیات کے باب دوم ایمانیات و عبادات پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے توحید کا تعارف۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس باب کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس باب کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں، یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق ہے، دنیا کی تمام چیزوں بشمول انسان کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے نام بتا سکیں، جیسے کہ چاند، ستارے، سورج، پرندے، انسان، جانور وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ مثلاً، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ وہ جواب میں بتائیں گے 1۔ طلباء کو توحید کا مفہوم درج ذیل سوالات کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے۔ طلباء سے ان کے ارد گرد کے رشتوں کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں کون کون سے رشتے ہیں؟ طلباء جواب میں بتائیں گے والدین، بہن بھائی وغیرہ۔ ان کے جوابات کے ذریعے انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے نہ ہی کوئی والدین ہیں اور نہ ہی کوئی بہن بھائی، وہ واحد ہے۔ چنانچہ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں توحید کا تعارف کراتے ہوئے طلباء کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اسے ہر شے کا خالق جانیں۔ یہ ہمارے ایمان کی سب سے پہلی اور اہم کڑی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ طلباء کو ایمانیات کا تعارف کرواتے ہوئے یہ سمجھائیں کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ بورڈ پر ایک پھول بنائیں، پھول کے درمیان میں اللہ لکھیں اور ارد گرد پتیوں پر طلباء سے پوچھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کے نام لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کے نام ہیں چاند، ستارے، سورج وغیرہ۔ یوں طلباء کو ذہن نشین کرنے میں آسانی ہوگی۔ سبق کے اگلے حصے کی طلباء سے بآواز بلند پڑھائی کروائیں۔ بورڈ پر ایک کالم بنائیں، اس کی دائیں جانب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتیں اور چیزیں لکھیں اور بائیں جانب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کے نام ہیں چاند، ستارے، سورج، زمین، آسمان، انسان، جانور، پرندے، پھل، سبزیاں وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرسی، ٹیبل، گھر، گاڑی، کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح طلباء پر ہر نقطہ واضح ہو جائے گا۔ اس چارٹ پیپر کو کلاس میں نمایاں جگہ پر آویزاں کریں تاکہ طلباء کو ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو۔ محترم ٹیچر، سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ طلباء کو بتائیں کہ اللہ کی سب سے بہترین عبادت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔
اللہ کی ہر نعمت کو جانچتے ہوئے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سرگرمی: طلباء کو بتائیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی کون کون سی نعمتیں ہیں۔ اور جن ہاتھوں اور منہ سے ہم کھاتے ہیں، یہ ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، منہ وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہی ہیں۔ طلباء سے کہیں کہ اپنی پسند کی کوئی سی بھی نعمتوں کے سٹیکرز تلاش کریں اور اپنی کاپیوں پر آویزاں کریں۔ شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے طلباء سے بآواز بلند الحمدللہ کی مشق کروائی جا سکتی ہے۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے مختلف اوقات میں مختلف سوالات پوچھیں۔ مثلاً جس زمین پر ہم کھڑے ہیں وہ کس نے تخلیق کی ہے؟ جس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں وہ کس نے بنائی ہے؟ مزید جانیں کہ وہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو پہچان رہے ہیں اور ان کا کیسے شکر ادا کر رہے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ وہ والدین کی مدد سے اللہ کی پیدا کردہ کوئی سی 5 چیزوں اور اللہ کی کوئی سی 5 نعمتوں کے نام کاپی پر لکھ کر لائیں، تاکہ اس سبق کے ہر پہلو کو طلباء کو ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔